تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں جی عبادت کی اقسام کے بارے میں، اور وہ میں بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا اور درمیان میں آتا رہے گا تو میں بیان کرتا رہوں گا۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں جی، قولی، بدنی، مالی۔ قرآن پاک نے ان تینوں اقسام کو ذکر کی، اِنَّ صَلَاتِي و نُسُکِی۔ نماز میں 2 عبادتیں ہیں، قولی، بدنی۔ نسکی قربانی میں 1 عبادت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ۔ نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی کی۔ نماز میں 2 عبادتیں ہیں، قولی، بدنی۔ قربانی میں 1 عبادت ہے، مالی۔ تو عبادت کی کل قسمیں کتنی ہو گئی؟ جس کو ہم التحیات میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت للہ۔ ان میں پہلی عبادت جو ہے وہ قولی ہے، جسے عربی میں دعا کہتے ہیں، فارسی میں اس کو پکار کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور ایک مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ پکارنا عبادت کا مغز ہے۔ میں جگہ دکھاؤں گا نہیں، صرف حوالہ لکھواؤں گا، سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ جب میرے آقا نے کہا نا الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے، تو میرے آقا نے اسی آیت کو بطور دلیل پڑھا، المومن کی آیت نمبر 60۔ قال ربکم ادعونی، ادعونی پہ ذرا غور کریں، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن دعائی، عبادت کا تو پہلے ذکر ہی نہیں، آیت کے پہلے حصے میں ادعونی، مجھے پکارو، تو آخری حصے میں کہنا چاہیے تھا نا ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو لوگ میری دعا سے منہ موڑتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کروں گا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ نہیں، شروع میں کہا ادعونی، مجھے پکارو، آخری حصے میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ پکارنا کیا ہے؟ کون سا پکارنا؟ جس کے پیچھے وہی 2 عقیدے ہوں، ورنہ ہر پکار نہیں، ما تحت الاسباب نہیں، ما فوق الاسباب۔ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے بغیر وسائل اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ ایک بات جو میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، آپ جب عربی کی تفسیریں پڑھیں گے تو مفسرین یدعون جہاں آئے گا نا قرآن میں، وہاں یعبدون مانا کریں گے، مطلب والذین تدعون من دونہ وہ مانا کریں گے والذین تعبدون من دونہ۔ تو ہمارے یہ مشرکین جو ہیں وہ کہتے دیکھا عبادت غلط ہے، ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، ہم تو پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ دیکھو فلاں مفسر نے یعبدون، یدعون کا معنی یعبدون کیا، تدعون کا معنی تعبدون کر دی۔ ہمارے حضرت صاحب نے اسے بہت خوبصورت حل کیا، مزہ، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں پکارنا 2 قسم کا ہے،
ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب ہم کسی کو آواز لگا رہے ہیں، ما تحت الاسباب فون کے ذریعے کسی سے بات کر رہے ہیں، ما تحت الاسباب ریڈیو کی آواز سن رہے ہیں، ٹی وی کی آواز سن رہے ہیں، یہ ما تحت الاسباب. ما فوق الاسباب میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ سے میری پکار کو سن رہا ہے. یہ جو پکار ہے نا، مفسرین اس پکار کے متعلق تدعون کی جگہ تعبدون لکھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پکار عبادت ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پکار کیا ہے؟ عبادت ہے. اس لیے وہ تدعون کا معنی تعبدون کر دیتے ہیں، یدعون کا معنی یعبدون کر دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے. تو عبادت کی پہلی قسم کیا ہوئی جی؟ قولی عبادت، جس کا تعلق انسان کی زبان سے. دوسری عبادت ہے بدنی، جس کا تعلق بدن سے ہے. قیام، رکوع، سجدہ، طواف، احرام، حجر اسود کو چومنا، اعتکاف بیٹھنا، منا، مزدلفہ، عرفات، کنکریاں مارنا، جس کا بدن سے تعلق ہے. ان میں سب سے اعلیٰ قسم ہے سجدہ. اور عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت، جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے. زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، خیرات، صدقہ، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، یہ سب اس مالی عبادت میں شامل ہیں. ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھا، آپ بحر الرائق اٹھائیں، النظر عبادت. نظر کیا ہے؟ عبادت ہے. کون سی؟ مالی. النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیح. نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی جو عبادت ہے نا، یہ صریح کفر ہے اور کبھی شرک ہے. اس لیے کہ ہم نے کلمے میں یہ پڑھا تھا، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں.